بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک بڑی دلچسپ بھی ہے اور اپنے اندر بہت سے اہم سبق بھی لیے ہوئے ہے، اور آج کی حدیث پاک مفہوماً آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے باپ ہیں، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے وفات کے بعد دوسرے شوہر ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے ابو عمیر۔ ان کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دل لگی تھی، بڑا پیار تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے بھائی یعنی ستیلے بھائی تھے ابو عمیر، انہوں نے ایک بلبل کا بچہ اپنے گھر میں پالا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے یعنی حضرت ابو عمیر جو ہیں حضرت ابو طلحہ کے بیٹے، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دل لگی کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ جو بلبل کا بچہ انہوں نے پال رکھا تھا وہ فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے دل لگی کرتے ہوئے پوچھا کرتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ وہ جو تو نے بلبل کا بچہ پال کے رکھا ہوا تھا کیا بنا اس کا، یعنی ان کے نام کے ساتھ ملاتے ہوئے لفظ اسی وزن میں کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی حضور بھی محبت فرماتے اور دل لگی فرماتے ان کے ساتھ۔ اب یہ جو حضرت ابو عمیر ہیں حضرت انس بن مالک کے سوتیلے بھائی اور حضرت ابو طلحہ کے بیٹے، یہ بیمار پڑ گئے اور بیمار ہوئے اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سلسلے میں سفر پہ جانا پڑا۔ اب جب آپ سفر کے لیے تشریف لے گئے اور جس دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنا تھا، اسی دن جو ابو عمیر حضرت ابو طلحہ کے بیٹے تھے وہ انتقال فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن سفر سے واپس آنا ہے، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، آپ واپس تشریف لائے۔ ظاہر ہے سفری تھکاوٹ ہے، سفری الجھن ہے، اور سفر ظاہر ہے کہ ایک مشقت ہے، بلکہ سفر کو تو عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا حدیث پاک میں۔ تو جب آپ سفر سے واپس آئے اور بیٹا جو ہے وہ اسی دن وصال فرما چکا ہے، تو آتے ہی آپ نے حسب معمول اپنی بیوی سے یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے آتے ہی پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ تو رات کا وقت تھا، انہوں نے کھانا تیار کیا، کھانا پیش کیا اور ساتھ کہا کہ اب وہ پہلے سے زیادہ سکون کے اندر ہے، یعنی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا مر چکا ہے، بیٹے کی وفات ہو گئی، نہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سکون کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے اسے سکون عطا فرما دیا ہے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، اور اس دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے شوہر گھر آئے تو بیوی کے لیے حکم ہے
زیادہ بن ٹھن کے آپ پیش ہوئیں اور اسی رات انہوں نے ہم بستری بھی کی۔ چونکہ بیٹے کی طرف سے بھی انہیں خیریت معلوم ہوئی کہ بیٹا جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سکون کے اندر ہے۔ اب جب صبح ہوئی، رات گزر گئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھکاوٹ اتر گئی، سفری مشقت جو تھی وہ دور ہو گئی، الجھن ختم ہو گئی، رات کو آرام کر لیا، سفر کر لیا، بیوی سے سکون بھی حاصل کر لیا جو شرعی ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے اور پھر بتایا اس انداز میں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اللہ رب العزت کی امانت تھی اور رب کائنات نے وہ امانت آپ سے واپس لے لی ہے۔ یعنی بتانے کا انداز بھی کیسا ہے کہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ رب العزت کی ایک امانت تھی، اللہ رب العزت نے اپنی وہ امانت آپ سے واپس لے لی ہے۔ اس انداز میں بتایا کہ اللہ اکبر کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جا کر کے یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سننے کے بعد اور یہ جو ایک ماں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس پہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی فرماتے ہوئے دعا کی صورت میں ایک انعام فرمایا، وہ تو بات کی بات، لیکن پہلے آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ گھر میں ایک لاڈلا بیٹا ہے جو باپ کا بڑا پیارا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پیارا ہے کہ حضور بھی اس سے دل لگی فرماتے ہیں۔ وہ بیمار ہوا، پھر وہ فوت ہو گیا، اب والد جو ہے وہ سفر سے واپس آ رہا ہے، اور اس ماں کا جگرا دیکھیں، اس ماں کا حوصلہ دیکھیں کہ اس نے کس صبر کا مظاہرہ کیا کہ اپنے خامند کو اس نے بتایا تک نہیں، اپنے خامند کا اچھے سے استقبال کیا، اسے کھانا پیش کیا، اور پھر مزے کی بات کہ خبر اس انداز میں دی، جب پوچھا انہوں نے کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ پہلے سے بہت زیادہ سکون کے اندر ہے۔ یعنی اب اللہ رب العزت نے ابدی راحت عطا فرما دی ہے، کیونکہ موت جو ہے یہ بھی ایک راحت ہی ہے کہ دنیا کے غموں سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مشقتوں سے، اور پھر دنیا کے اندر مزید گناہ ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی بیان کر دی، اور اس انداز میں بات بیان کی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ پڑے۔ بہترین استقبال کیا، اچھے انداز میں خبر بھی دی کہ اللہ رب العزت نے ان کو سکون عطا فرما دیا ہے اور پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اور پھر بہترین انداز میں کھانا پیش کیا، پھر طبی ضرورت میاں بیوی کی جو تھی وہ بھی پوری کی، اور پھر صبح اٹھ کر پھر بتانے کا انداز کتنا حسین ہے کہ ایک امانت تھی آپ کے پاس، اور وہ امانت تھی اللہ رب العزت کی، رب کائنات نے وہ واپس لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جوان بیٹے کی خبر گھر میں پہنچی، والدہ کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور بہن بھائی تھے یا میاں بیوی تھے وہ جگہ پہ ہلاک ہو گئے۔ جیسے ہی ان کی خبر گھر پہنچی تو والدین جو تھے وہ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے، یا پھر کومے کے اندر چلے گئے شدید ڈپریشن کی وجہ سے۔ جبکہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل بطور نمونہ موجود ہے کہ ہم نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، اس صورتحال میں ہم نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے کہ مزید کسی بڑے نقصان سے ہم بچ سکیں۔ یعنی ایک بندہ جو سفر سے واپس آ رہا ہے، جو تھکاوٹ کا شکار ہے، سفری مشقت کا شکار ہے، سفری الجھنوں کا شکار ہے، جیسے ہی گھر آئے بیٹا بھی بڑا لاڈلا ہے، اس بیٹے سے پیار بھی بہت زیادہ ہے،
اور اس کو فوراً خبر دے دی جائے کہ وہ تو مر گیا ہے، تو کیا گزرے گی اس باپ پہ؟ اسے تو برداشت نہیں ہوگا، وہ تو یقیناً کسی بڑی ٹینشن کا شکار ہو جائے گا، ڈپریشن میں جا کے کومے کا شکار ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے۔ لیکن کتنا خوبصورت انداز، اور پھر قربان جائیں اس ماں کے حوصلے پر، اس ماں کا نے کیسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری بات جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے آج رات ہم بستری بھی کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ہم بستری بھی کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ اس لیے لیا کہ اس پہ حضور علیہ السلام نے اب دعا دینی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا آج رات تم نے ہم بستری بھی کی ہے میاں بیوی نے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے ہم بستری بھی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا دی کہ اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما، یعنی یہ جو میاں بیوی ہیں حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم، اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد برکت کیا ہوئی کہ اسی ہم بستری کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی، یعنی ایک اور بچہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دیا۔ اور پھر وہ جو بچہ ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ بچہ اور وہ کچھ کھجوریں ساتھ دے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں دے بھیجا، یعنی جس دن پیدا ہوا اسی دن حضرت ام سلیم نے وہ بچہ حضور کی خدمت میں بھیج دیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے، اور ساتھ کچھ کھجوریں بھی بھیج دیں۔ اب وہ بچہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی بھیجی گئی؟ تو بتایا گیا جی ہاں کھجوریں بھیجی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو چبایا، اپنے منہ میں لے کے اس کو چبا کے پھر اس کو نکال کے اس بچے کے منہ کے اندر رکھ دیا، اور پھر اس بچے کا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت کی وجہ سے کہ رب کائنات نے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں شخصیات کو اللہ رب العزت نے 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور یہ ساری کی ساری اولاد علم و فضل والی تھی، اور سارے کے سارے بیٹے یعنی 9 کے 9 بیٹے، اور محدثین نے ان کے نام بھی لکھے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت عمیر، حضرت عمر، حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت زید اور حضرت قاسم۔ یہ سارے کے سارے عالم قرآن تھے، یعنی ان کو اللہ رب العزت نے عالم بنا دیا۔ پھر ان کی جو بیٹیاں تھیں 4، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی علم و فضل والی بنایا۔ یہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ اچھا، چند دنوں سے ہم یہ احادیث پڑھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس بچے لائے گئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضور نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے اس چیز کا ہم شکار ہیں کہ جی نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ قربان جائیں، عجیب و غریب بات ہے، جبکہ مدینہ شریف میں دیکھیں گھر گھر کے اندر عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن ابو طلحہ، عبداللہ بن ابی طلحہ، یہ سارے عبداللہ ہیں اور سارے مدینہ شریف کے اندر ہیں، سارے مدینہ شریف کے رہائشی ہیں۔ کسی نے اس بات کی طرف خیال نہیں کیا کہ وہ فلاں نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے لہذا میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ نہیں رکھنا، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک سے یہ بات، یہ حدیث پاک جاری ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں۔ لیکن ہم اس بات کا شکار ہیں کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو پورے خاندان میں، آبادی بستی میں کسی اور کا نہ ہو۔ پھر عجیب و غریب ناموں کے ہم تلاش میں ہوتے ہیں، جبکہ احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر عقیقہ کرنے کا پروگرام ہے، عقیقہ کرنے کا اہتمام ہے، تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے اور 7ویں دن بچے کا نام رکھنا ہے۔ اور اگر عقیقہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے، عقیقہ کرنے کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر جس طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اسی دن، جس دن بچے کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور نے اسی دن نام رکھ دیا۔ جس دن حضرت ام سلیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اسی دن حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اسی دن نام رکھ دیا گیا۔ یعنی نام رکھنے کے اندر تاخیر کرنا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر تاخیر ہو رہی ہوتی ہے اور پھر عجیب الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نام ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ نام ہونا چاہیے، کوئی عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے پورا خاندان۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہترین نام ہے عبداللہ، یہ رکھ دیا جائے، عبد الرحمن یہ رکھ دیا جائے، یہ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں۔ اور اگر سب سے بڑا نام آپ نے رکھنا ہے تو حضور کے نام پہ محمد، بس یہ نام رکھ دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے نام نامی پہ آپ اپنے بچوں کا نام رکھ دیں، لیکن جب آپ کے بچے کا نام محمد ہوگا تو اس کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، اسم محبت لیا جائے گا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ازراہ ادب چوم کے آنکھوں سے بھی لگایا جائے گا اور زبان اقدس سے درود و سلام بھی پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بڑے اہم اسباق تھے، بڑے اہم سبق تھے کہ کس طرح ایک ماں نے صبر کا مظاہرہ کیا، کہ ایک بڑے حادثے کے شکار سے اپنے شوہر کو بچا لیا، پھر شوہر نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ اس خبر کو سنا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میاں بیوی کو اس صبر کے مظاہرے پر داد دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما دے۔ اور پھر برکت کیا عطا فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت نے پھر نعم البدل کے طور پر 9 بیٹے عطا فرمائے، اور 9 کے 9 بیٹے ایسے کہ سارے کے سارے عالم قرآن، سبحان اللہ، اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور چاروں کی چاروں بڑی علم و فضل والی عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر مشکل حالات میں اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کا یقیناً نعم البدل اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے، صبر کا پھل ضرور میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر یہ جو درس ہیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے، ان کی سیرتوں سے یہ خوبصورت پھول، خوبصورت موتی چن کے ان کو اپنے گلے کا ہار اعمال کی صورت میں بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔